بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ زیب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایکٹی چینل۔ بہت شکریہ اس ویلاگ کو دیکھنے کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ 4 دن بڑے عام پاکستان کی سیاست کے۔ کل نواز شریف صاحب آنے والے ہیں، 21 تاریخ سے لے کر 24 تاریخ تک پاکستان کی سیاست کے اندر وہ بھونچال آنے والا ہے جو شاید پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی بھی ایسی صورتحال آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اس سارے معاملے کے اندر پاکستان کے 2 بڑے سیاستدان اس وقت مشکل کی گھڑی کے اندر ہیں، ایک عمران خان صاحب اور دوسری طرف نواز شریف صاحب، جن کو ایک لالچ دے کر ایک پورے پلان کے تحت پاکستان کے اندر تو بلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ ہونا کیا ہے آگے آگے دیکھیے گا ہوتا کیا ہے اس پاکستان کے اندر۔ آج بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب تقریباً 40 دن چلہ کاٹنے کے بعد منظر عام پر آ چکے ہیں۔ کہا یہ جاتا تھا کہ شیخ رشید احمد صاحب کو دفعہ مارا، کیا دفعہ مار کے سما کے دفتر کے اندر پہنچایا گیا۔ علیم خان صاحب کمرے کے اندر موجود نہیں تھے۔ منیف فاروق صاحب نے شیخ رشید احمد صاحب کا انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے اندر شیخ رشید صاحب کا کالر پھٹا ہوا تھا۔ بہت سی کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں، لیکن اس سارے خبروں کی نفی ہو چکی ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب کا آج انٹرویو ریلیز ہو چکا ہے اور انہوں نے اس انٹرویو کے اندر کچھ باتیں بڑی چبائی ہیں۔ چبانا مطلب کہ کچھ باتیں وہ کھا چکے ہیں، کچھ باتیں انہوں نے کلیئر نہیں کی، جس چیز کا ہم یہ توقع کر سکتے تھے کہ شاید اس انٹرویو کے اندر یہ کہیں کہ میں سیاست چھوڑتا ہوں، یا پھر اس انٹرویو کے اندر کہیں کہ میں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑتا ہوں، یا پھر اس انٹرویو کے اندر کہیں کہ 9 مئی کا اصل مرکزی ملزم ہی عمران خان ہے۔ ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ ہاں، شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی ٹانگ جو ہے اس سارے مدے سے 9 مئی کے واقعے سے نکال لی ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے کہہ دیا 9 مئی کا یہ جو واقعہ ہے یہ 1 یا 2 دن کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک پورا پری پلان منصوبہ ہے جس کے اندر غیر سیاسی لوگ 1 2 3 سٹار والے بھی لوگ اس 9 مئی کے واقعے کے اندر ملوث ہیں اور دیگر لوگ بھی اس واقعے کے اندر ملوث ہیں۔ اور شیخ صاحب نے کہہ دیا جی کہ عمران خان صاحب کو میں بے حد بات سمجھا چکا ہوں کہ بھائی تم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جنرل کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف اور حساس اداروں کے خلاف بولنا چھوڑ دو۔ یہی ہمارے ملک کی سرحدوں کی ضامن ہے، حفاظت کرتی ہے۔ آج 22 کروڑ 25 کروڑ عوام انہی کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر سکون سے سوتی ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے اس پورے انٹرویو کے اندر 2 باتیں کلیئر کر دی ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کر کے اصل قصوروار باتوں باتوں میں عمران خان کو ٹھہرا دیے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ مجھ سمیت تمام تر سیاسی کارکنان کو جو تحریک انصاف کے تھے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایک بار آپ معاف کر دیں، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یعنی کہ شیخ صاحب نے عمران خان صاحب کو قصوروار ٹھہرا دیے اور آج سے انہوں نے کچھ دبے الفاظ کے اندر عمران خان صاحب سے اپنی رائیں جدا کر لی ہیں، اور آج کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کو اور تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ تو ہوگی شیخ رشید احمد صاحب کی بات، کوئی دفڑ نہیں پڑا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، شیخ صاحب کسی کی کسٹڈی کے اندر ضرور تھے، شیخ صاحب کو یہ سارا کرنے پر کسی نے مجبور ضرور کیا ہوگا، لیکن مار کٹائی والی بات اس سارے معاملے کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ شیخ رشید احمد صاحب اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے اسلام آباد کے اندر، اور بڑے ایک سوٹ بوٹ اور بڑے پروفیشنل طریقہ کار کے ساتھ انٹرویو دیا، لیکن یہ انٹرویو وہ اپنے ہوش و حواس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں دے رہے تھے، بلکہ وہ بڑے مجبور طریقہ کار کے ساتھ کچھ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن سارے معاملے کے اندر بھی انہوں نے کچھ الفاظ ادا کیے۔ اب چلتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف کہ ان کے آنے سے پہلے کیا بڑا دھماکہ ہوا۔ پہلا بڑا دھماکہ تو یہی ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب نے تحریک انصاف سے اپنے دبے الفاظ کے اندر راہیں جدا کر لی ہیں۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب دبئی کے اندر پہنچے ہیں، آج تقریباً صبح کے قریب وہ دبئی سے پرواز کریں گے، جہاز کے اندر بیٹھیں گے اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر آلریڈی ان کا ایک پرائیویٹ طیارہ وہاں پر کھڑا ہوگا جو وہاں سے اٹھا کے نواز شریف صاحب کو لاہور جلسہ گاہ میں یا پھر ان کی رہائش گاہ رائے ون میں پہنچا دے گا۔ یعنی کہ فائنلی کل کی ڈیٹ کے اندر 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب پہنچیں گے اور لاہور ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ آپ یاد رکھیے گا، میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا، اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ شاید اتنی توقع نواز شریف یا مسلم لیگ نون کو نہیں ہے، چونکہ اب فضا اور ہوا چل پڑی ہے، نواز شریف صاحب کے حق کے اندر بولنا شروع ہو چکی ہے، چونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب اداروں کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے، نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو ڈائریکٹلی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، انہیں ریلیف مل گیا، واپس آئیں گے، عدالتوں کا سامنا کریں گے، کیس لڑیں گے، نااہلیت ختم کروائیں گے، اس کے بعد ایم این اے بنیں گے الیکشن کے اندر، اس کے بعد جا کے اپنی حکومت بنائیں گے اور وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھیں گے۔
ڈائریکٹلی کوئی ایسا سسٹم پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کے ڈائریکٹلی وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا جائے. یہ بات کری ہے کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا 24 تاریخ تک. نواز شریف صاحب کا لائیں گے، خطاب کریں گے. 21 تاریخ کو بڑا اہم ہے، دیکھا جائے گا کہ مسلم لیگ نون کس پوزیشن کے اندر کھیل رہی ہے، کس پوزیشن کے اندر پہنچ چکی ہے، نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد فضا کیا بتا رہی ہے. 22 تاریخ کو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دن نواز شریف صاحب آئیں گے اور دوسرے دن پاکستان کی تمام تر چیزیں تقریباً 70-80% کی قیمتوں پر پہنچ جائیں گی. پیٹرول دیگر چیزوں کے اندر کمی آئے گی. اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے پیٹرول کی قیمت کے اندر مزید 100 روپے تک کی شاید کمی بھی ہو سکتی ہے. 23 تاریخ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑا خاص دن ہے. 23 تاریخ کو عمران خان صاحب کے پروانے کے اوپر مہر لگنے جا رہی ہے. عمران خان صاحب کی زندگی کے اوپر مہر لگنے جا رہی ہے. خان صاحب کی سیاست کے اوپر مہر لگنے جا رہی ہے. سائفر کیس کے معاملے کے حوالے سے عمران خان کے اوپر اور شاہ محمود قریشی کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. 23 تاریخ کو عمران خان صاحب اس شکنجے کے اندر پھنسنے جا رہے ہیں جس کی توقع کبھی عمران خان صاحب نے نہیں کی تھی. عمران خان صاحب کے خلاف وہ کیس تیار کیا گیا ہے، سائفر کا وہ کیس ہے. شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 مئی جیسے سانے سے بھی بڑا خطرناک ہے، جس کے اندر 9 مئی واقعے کے اندر تو عمران خان صاحب نے ملکی جو ہے املاک کو نقصان پہنچایا، ملک کے اندر خانہ جنگی کا ماحول پیدا کیا. جبکہ سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب نے پاکستان کے راز کو، پاکستان کے نیشنل سطح پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اور اس جرم کی سزا عمران خان صاحب کو 23 تاریخ کو ملنے جا رہی ہے. اور 23 تاریخ عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی اس جرم کے قصوروار ٹھہرا دیے جائیں گے. 23 تاریخ کو ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب ہمیشہ کے لیے پارٹی کے ساتھ بین ہوں گے اور پاکستان کی سیاست سے، الیکشن سے آؤٹ ہوں گے، فرد جرم عائد ہو جائے گا اور ایک لمبے عرصے کے لیے اندر ہو جائیں گے، جیل پہنچ جائیں گے. تو دوسری طرف 23 تاریخ کو پی ٹی آئی کی درخواست پر اس ملک کے اندر عام انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا. پی ٹی آئی والے ایک طرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان صاحب کس شکنجے کے اندر ہے، دوسری طرف وہ الیکشن کی اپیل کر رہے ہیں. اگر تو خان صاحب اندر ہوئے، کمپین نہیں ہوئی، یا خان صاحب نائل ہوگی، یا پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کے اندر بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہی موجود نہیں ہوتا، تو پھر انہیں الیکشن کا کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوگا. 23 تاریخ کو اس ملک کے اندر عام انتخابات کے حوالے سے بھی کوئی بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. 24 تاریخ کو نواز شریف صاحب کی لاسٹ ڈے ہے. 24 تاریخ کو نواز شریف صاحب نے ذاتی حیثیت کے اندر عدالت میں طلب ہونا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب ان تمام تر کیسز کے اندر گرفتار ہوں گے جو آلریڈی ان کے اوپر بنے ہوئے کرپشن کے اور ملوں کے اور دیگر جو کیسز ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر، کیا ان کے اندر وہ گرفتار ہوتے ہیں یا پھر مزید انہیں ضمانت ملتی ہے، توسیع ملتی ہے، یا پھر عدالت نواز شریف صاحب کو رحم دے کر یہ کہے گی کہ اگر آپ پاکستان آ چکے ہیں، خیریت سے ٹھیک ٹھاک پاکستان آ چکے ہیں اور اگر آپ عدالتوں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو ہم آپ کو انسانی ہمدردی کی بنا پر آپ کو مزید ضمانت یا توسیع دیتے ہیں. تو اس طرح نواز شریف صاحب لگتا نہیں اب دوبارہ جیل جائیں گے، کیونکہ اب دور نواز شریف صاحب کا ایک بار پھر نظر آ رہا ہے. چونکہ ان لوگوں کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور اب وہ لوگ نواز شریف صاحب کو ایک نئے طریقہ کار کے ساتھ یوٹیلائز کر کے مارکیٹ کے اندر لا کے ایک بار پھر ایوان کے اندر پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ملک مزید بہتر ہو سکے. ناظرین، ہمارے پاس اس ویلاگ کے اندر جو ڈیٹیلز تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی چکے. اگلے 4 دن 21، 22، 23 اور 24 یہ 4 دن ایسے ہیں جو پاکستان کی سیاست کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گے. ناظرین، آپ کیا رہتے ضرور چاہیے گا اور ہمیں چاہیے اجازت. اللہ حافظ.